تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا ہوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پہلے رسول کے مقام کو سمجھیں۔ رسول ہے کون؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسی کوئی شخصیت ہے جس پر اتفاق کیا جا سکے محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر؟ کوئی بات ہوگی، ہمارے چاہنے والے اور ہمارے مرید کہیں گے کہ مولانا جرجیز کی بات مان لو، دوسرے مولانا کے مرید کہیں گے نہیں ہمارے مولانا نے صحیح کہا اس کی بات مان لو، ایک کہے گا میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح، دوسرا کہے گا نہیں میرے بزرگ کی بات مانو وہ صحیح۔ میرے بھائیوں، یہ اختلاف تو رہے گا، تمہارے بزرگ کو میں اپنا بزرگ نہیں مانتا، میرے بزرگ کو آپ اپنا بزرگ نہیں مانتے، تمہارے مولوی کی بات میں نہیں مانتا، میرے مولوی کی بات آپ نہیں مانتے، ٹھیک ہے یہ اختلاف چلے گا، لیکن پھر فیصلہ کرے گا کون؟ کوئی ایک شخصیت تو ایسی ہونی چاہیے جس کو آپ بھی مانیں ہم بھی مانیں، اور جس پر سب لوگ آنکھ بند کر کے فیصلہ کر لیں کہ نہیں ان کی بات مانیں گے، نہیں یہ ہمارے بھی ہیں اور آپ کے بھی ہیں، یہ آپ کے بھی بزرگ ہیں اور ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ مجھے بتاؤ ایسی شخصیت سوائے محمد رسول اللہ کے کوئی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ تمہارے ہمارے نہیں؟ میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی ایسا نہیں، نہ حنفی نہ مالکی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی نہ شافعی نہ اہل حدیث نہ بریلوی نہ شیعہ نہ سنی، سب لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سراخوں پر ان کی بات کو مانا جائے گا، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں۔ تو ایک شخصیت، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس مقام کو سمجھو کہ بات مانی کس کی جائے گی۔ تم بات کرتے ہو نماز اور روزے کیسے رکھے جاؤ پڑے جائیں، ہم نے تو اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا ہنسنا کھیلنا کودنا، یہاں تک کہ پیشاب و پائخانہ شادی اور بیاہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں پیشاب اور لیٹرین قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے تو اتنی دور چلے جایا کرو کہ جہاں کوئی نظر نہ آئے، اور درختوں کی آڑ میں بیٹھ کر تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص کم سے کم 3 پتھر یعنی 3 مٹی کے ڈھیلے یا پتھر سے کم میں استنجا نہ کرے، پیشاب اور لیٹرین نہ کرے، کم سے کم 3 پتھر ہونا چاہیے، 3 ڈھیلے۔ تو جب حضرت سلمان فارسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ذکر جب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے نبی نے فرمایا، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ آئے سلمان کیا اتنی جاہل قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتی؟ اتنی اجڑ قوم ملی ہے تمہارے نبی کو جس کو پیشاب و پائخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کم سے کم 3 پتھر استعمال کر لیں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آئے یہودیوں تم اپنی ماں کے پیٹ سے یہ سب سیکھ کر نہیں آئے تھے، تم جب بڑے ہوتے گئے تو تمہاری ماں تمہیں بتاتی گئی بیٹا ایسے بیٹھو، بیٹا ایسے اس ہاتھ کا استعمال کرو، اس ہاتھ سے برتن پکڑو، تم اپنی ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایسا رسول ملا جو ماں باپ کی طرح ہم پر شفقت کرتا ہے، اور ماں باپ جس طریقے سے انگلی پکڑ کے چلنا اپنے بیٹے کو سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو سب کچھ اسی طریقے سے ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسے پانی پیو، ایسے کھڑے ہو کر چلو، اور لیٹرین کی ضرورت ہو تو اتنی دور چلے جاؤ کہ کوئی دیکھ نہ سکے، اور بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو، اور پھر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر پانی نہ مل سکے تو 3 تاک ڈھیلوں کا کم سے کم استعمال کرو استنجے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماں باپ کی طرح ہمیں سکھانے والے نبی ملے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس نبی نے ہمیں پیشاب و پائخانہ کرنے تک کا طریقہ بتایا ہو، اس نے ہمیں نماز نہیں بتائی ہوگی، اس نے ہمیں روزہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں حج نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں زکوٰۃ دینے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں شادی کرنے کا طریقہ نہیں بتایا ہوگا، اس نے ہمیں مردوں کی فیلڈ کیا ہے اور عورتوں کی فیلڈ کیا ہے کیا یہ نہیں سکھلایا ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے میرے حبیب، اے لوگوں، ہم نے تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین آئیڈیل رکھا ہے، نمونہ رکھا ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا ظہر کی 10 پڑھی تھی کہ 12 پڑھی تھی۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا عشاء کی 7 پڑھی تھی کہ 17 پڑھی تھی۔
قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا اے تراویح 20 پڑھی تھی کہ 8 پڑھی تھی. میں کسی چیز کو نہ صحیح کہہ رہا ہوں نہ غلط کہہ رہا ہوں نہ میں مفتی ہوں. اتنا جو میں بس صرف جو بتانا چاہ رہا ہوں کوئی آدمی اپنے اوپر نہ لے. قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا. قیامت کے دن اللہ یہ کہے گا کہ تو نے یہ نماز اس طرح پڑھی یا نہیں جس طرح میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس لیے کہ میں نے آئیڈیل اور نمونہ کسی ملا مولوی پیر ولی امام محدث کو نہیں بنایا تھا. ہم نے آئیڈیل اور نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. یہ پوچھے گا مہر کس کی ہے؟ امریکہ کی مہر لگا دو اپنے نوٹ پر، جبکہ کرنسی وہاں کی مہنگی ہے. آپ کے ملک میں چل جائے گا وہ نوٹ؟ نہیں چلے گا. اب آپ کو اتنی لمبی اتنی اسٹینڈرڈ مہر لگی ہے امریکہ کی پھر بھی نہیں چل رہا ہے. نہیں چلے گا. کیوں؟ آپ کے ملک میں آپ کی کرنسی چلے گی، چاہے اس کی قیمت گھٹیا ہی کیوں نہ ہو، کم ہی کیوں نہ ہو. میرے بھائیوں، رکعتوں کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، مہر چلے گی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اپنی کتابوں میں ایسے من گھڑت قصے کیسے لکھ دیتے ہیں. ایک کتاب پڑھ رہا تھا، لکھا ہمارے بزرگ ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتے تھے. 2000 رکعتیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کتاب میں نیچے لکھا ہے بہاوڑو تمہارے یہاں پر بھی کوئی ایسا ولی پیدا ہوا ہے جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا ہو. خوش ہوتے ہیں لوگ ایسے قصے اور کہانیاں سن کر. میں نے کسی جلسے میں کہا تھا اس کا جواب دیتے ہوئے، الحمدللہ ایسا کوئی آدمی ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا جو ایک دن میں 24 گھنٹے میں 2000 رکعتیں پڑھتا تھا. یہ نماز تھی. آپ تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور لگاؤ. اللہ اکبر. بہت جلدی بھی پڑھو گے تو آپ کم سے کم اسپیڈ یہ تو رکھو گے نا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اسپیڈ تو رکھو گے کم سے کم، کہ یہ بھی نہیں رکھو گے. اور پھر آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ 4 رکعت آپ کو 5-6 منٹ سے کم نہیں لگیں گے. چلو 1 منٹ کی 1 رکعت مان لو تو 4 رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ 4 منٹ. اب آپ جوڑ لیجئے 1 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ 60 رکعت. جب 1 گھنٹے میں 60 ہوئی تو 24 گھنٹے میں کتنی ہوگی؟ 1 منٹ کی 1 رکعت بھی مان لو تو 24 گھنٹے میں 1440 کے آس پاس ہو رہی ہیں. 1500 مان لو. جب 1 منٹ کی 1 رکعت آپ پڑھیں گے تب 24 گھنٹے میں 1400 1450 1500 ہو رہی ہیں. اور حضرت پڑھتے کتنی ہیں؟ 2000. اب ان سے پوچھو کہ تم نمازیں پڑھ رہے تھے یا بابا رام دیو والی ایکسرسائز کر رہے تھے؟ جیسے بابا رام دیو پیٹ ہلاتا 1 2 3. یہ رکعتیں تمہاری تھی. کون سی نماز تم پڑھ رہے تھے؟ اور نیچے لکھا ہے وہابڑو کیا ایسا ولی تمہارے یہاں پر بھی پیدا ہوا؟ الحمدللہ ایسا خرافاتی ولی تمہیں مبارک ہو. ہم اہل حدیثوں کو نہیں. تم لو اس کو اپنی پاکٹ میں رکھو، سنبھالے رہو اس کو. اور وہ بھی 1440 رکعتیں کب ہوں گی؟ جب 1 منٹ کی 1 رکعت مانو گے. کب ہوں گی؟ جب ہمارے بابا لیٹرین نہ کرنے جاتے ہو تب. اگر لیٹرین کرنے گئے تو 10 رکعتیں کم کر لو، 10 منٹ تو لگیں گے. کھانا کھانے اگر بیٹھ گئے 10 منٹ کھانا کھانے میں لگ گیا تو 10 رکعتیں اور کم کر لو. اور 24 گھنٹے میں اگر 2 گھنٹہ بھی سویا ہوگا، 2 گھنٹہ کم سے کم، تو 120 رکعتیں تب کم کر لو. میرے بھائیوں، ہر منٹ پر 1 رکعت کم کرتے جاؤ تو وہ بھی نہیں ہو رہی. 24 گھنٹے میں 1440 رکعتیں تب ہوں گی جب پیشاب چھوڑو، لیٹرین چھوڑو، اور جو ہے سونا چھوڑو، کھانا چھوڑو، پینا، ساری چیزیں چھوڑو، تب جا کر 1440 رکعتیں ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے ہم اور آپ کا کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جانتے تھے اللہ تعالیٰ کے نے جو آپ کو علم دیا تھا اس کے اعتبار سے، تو آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے مت پڑھنا جیسے اور لوگ پڑھتے ہو منمانی. نماز ویسے پڑھنا جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، جیسے تم مجھے دیکھتے ہو.
تو آئیڈیل اور ماڈل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور قیامت تک رسول کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک محمد رسول اللہ کا نام بھی بلند رہے گا. آئیے ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم بھی دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کو اپنی محبت سے جوڑ لیا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے محبت کرو. اللہ نے کہا اگر میری محبت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کرو. اتباع دلیل کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل اے نبی فرما دیجئے، قل اے نبی کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو. اور سنو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام بتایا ہے اپنے نبی محمد رسول اللہ کا. کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اللہ نے اپنی محبت کا معیار ہی یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ سے محبت کی اتباع کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پہلے میری اتباع کرو. اتباع کا مطلب نقش قدم پر چلو، میری اتباع کرو. اور جب تم میری اتباع کرو گے تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ. جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا معیار یہی بتایا ہے کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو. جب تک تم محمد رسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ بھی محبت نہیں کرے گا. دنیا میں کتنے لوگ، کون ایسا مسلمان ہے جو چاہے کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرے؟ کوئی ایسا ہے جو چاہتا ہے؟ اور جس دن اللہ محبت کرنا چھوڑ دے گا میرے بھائیو، دنیا کے اندر کوئی ایک گھونٹ پانی بھی پی پائے گا؟ کیا اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر ایک سیکنڈ بھی وہ قدم رکھ سکے گا؟ نہیں رکھ سکتا ہے. وہ اگر اللہ غضبناک ہو جائے اور اللہ غصہ ہو جائے تو اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سب جناب محمد رسول اللہ کی اتباع کریں. اور کلیئر کر دیا، جب تک تم رسول کی اتباع نہیں کرو گے، میرے حبیب کی اتباع نہیں کرو گے، اللہ بھی تم سے محبت نہیں کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اطاعت کو دخول جنت کا سبب بتایا ہے. اپنی اطاعت کو، رسول اللہ کی اطاعت بھی، ابھی اتباع ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتباع بتا دی کہ اتباع کس کی کرنا ہے؟ رسول اللہ کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطاعت میری کرو گے تو جنت میں داخل ہوگے. اطاعت جو میں نے کہہ دیا وہ کرو، ہر حال میں کرنا ہے. اگر من حیث الرسول ہم نے تمہیں کچھ دیا ہے تو اس کو لینا ہے، ہر حال میں کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، دخول جنت چاہتے ہو، جنت میں انٹری چاہتے ہو، تو پہلے میری اطاعت کرو. بخاری اٹھائیے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا چیپٹر کھولیے اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر یہ حدیث پوری پڑھ جائیے. حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا من يابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری پوری کی پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی. کل امتی يدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی، الا من ابى، لیکن وہ داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا. ایسا کون شخص ہے جو اللہ کے رسول کا انکار کر دے؟ مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھتا اور انکار بھی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں ایسے لوگ میری امت میں ہوں گے جو میرا انکار کریں گے، مجھے مانیں گے بھی اور انکار کریں گے. ان کی دو کوالٹی ہوگی، ایک شخص وہ ہوگا جو مجھے ماننے کا دعویٰ کرے گا اور اطاعت بھی کرے گا، اور ایک شخص وہ ہوگا جو مجھے صرف مانے گا لیکن میری بات نہیں مانے گا، میری بات کا
انکار کرے گا، میری بات نہیں تسلیم کرے گا. فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا رسول کو مانتا ہی نہیں ہے. رسول اللہ کا نافرمان رسول کا انکار کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت جلیبیب کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ جلیبیب جن کی شکل و صورت بڑی قبیح، بڑے کالے کلوٹے، جہاں سے رشتہ آتا، ایک مرتبہ لڑکی جب جلیبیب کو دیکھتی تو کہتی نہیں ہم نہیں کریں گے اس سے شادی، رشتہ ٹوٹ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کی حالت دیکھی تو سوچا کہ جلیبیب کا نکاح ہونا چاہیے. اسلام لانے کے بعد شکل و صورت کی کوئی حیثیت نہیں، چھوٹے بڑے کی کوئی حیثیت نہیں، کالے گورے کی کوئی حیثیت نہیں، امیر و غریب کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے ایک لیٹر لکھوایا اور وہ لیٹر مدینے کے انتہائی کونے میں ایک انصاری صحابی کو دیا. ان کی ایک لڑکی تھی بہت خوبصورت، حسین و جمیل. جلیبیب کو وہ لیٹر دے کر بھیجا کہ آئے جلیبیب اس لیٹر کو لے جاؤ اور اس انصاری صحابی کو دے دینا، اس کے گھر کو دستک دینا. اگر صحابی باہر نکلے، انصاری باہر نکلے تو ان کو میرا سلام عرض کرنا اور یہ لیٹر دے دینا. وہ لیٹر پڑھیں گے اور اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیں گے. جلیبیب اس لیٹر کو لے کر جاتے ہیں، اس خط کو لے کر جاتے ہیں اور مدینے کے اس قبیلے میں، اس گاؤں میں پہنچتے ہیں. اس انصاری کا مکان پوچھتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، انصاری باہر نکلتا ہے. حضرت جلیبیب نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ خط دیا ہے. اس انصاری نے جب اس خط کو پڑھا تو آنکھ ببولا ہو گیا، کہنے لگا جلیبیب تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے دروازے پر آنے کی؟ اپنی بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دوں، میری چاند جیسی خوبصورت بیٹی، میری چاند جیسی حسین و جمیل بیٹی، اور تم اپنی شکل و صورت بھی کسی آئینے میں دیکھ کر آئے ہو، اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، نہیں ہو سکتا ہے. جلیبیب نے کہا کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ یہ لیٹر دے دینا، میں نے تو یہ خط دیا ہے، باقی آپ سمجھ لیں. یہ آواز اس بیٹی کے کانوں میں بھی جاتی ہے جو گھر کے اندر سے سن رہی تھی. اس نے اپنے باپ کو آواز دی اور کہا پوچھا لیٹر دے گئے. اس نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہنے لگی اے ابو جان، اس لیٹر میں تو سب سے پہلے جو لفظ لکھا ہوا ہے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ھذہ رسالۃ من جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ لیٹر، یہ خط تمہیں محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اس لیٹر کے لفظ یہ نہیں ہے، الفاظ یہ نہیں ہے ھذہ رسالۃ من محمد ابن عبداللہ، اس میں یہ نہیں لکھا کہ محمد ابن عبداللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اس لیٹر میں لکھا ہے کہ یہ خط میں محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کی طرف سے دیا جا رہا ہے. اے ابو جان، یہ لیٹر محمد ابن عبداللہ نے نہیں، محمد رسول اللہ نے دیا ہے. اور رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے. ہاں، اگر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے دیتے تو ہم ٹھکرا دیتے، چھوڑ بھی دیتے کہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ تو رسول اللہ لیٹر دے رہے ہیں. آپ کی دو حیثیتیں، آپ نے محمد رسول اللہ کی حیثیت سے یہ لیٹر دیا ہے. اے ابو جان، اگر آپ میرا نکاح جلیبیب سے نہیں کریں گے تو میں اپنے آپ کو جناب محمد رسول اللہ کے سامنے پیش کر دوں گی اور کہوں گی کہ میری پوری زندگی آپ پر نچھاور ہے، آپ جو حکم دیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. آئے میرے ابو، اسلام لانے کے بعد میں اپنی مرضی کی مالک تو نہ رہی، اسلام لانے کے بعد میں اپنے دل کی مالک تو نہ رہی. اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی لگام جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دی ہے. باپ نے جب اپنی بیٹی کا یہ جملہ سنا تو کہنے لگا بیٹی ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھ، ذرا اس کے چہرے کی طرف تو دیکھ. لڑکی نے جو جواب دیا وہ اردو کی کسی شاعر نے
نقل کیا ہے اس انداز میں کہ جب باپ نے کہا کہ بیٹی ذرا اس کی شکل و صورت تو دیکھ، ذرا اس کے چہرے پر نظر تو ڈال، تو لڑکی کہنے لگی نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، نہ آنے والے کو دیکھ نہ جانے والے کو دیکھ، دیکھنا ہی ہے تو خط کے بھیجنے والے کو دیکھ، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت، مانا کی شکل ہے اس کی بدصورت اور جسم ہے اس کا ماند، مگر خط کا بھیجنے والا تو ہے 14ویں کا چاند۔ گویا کہ بیٹی نے اس انداز میں اپنے باپ کو سمجھایا اور باپ اپنی بیٹی کو لے کر محمد رسول اللہ کے پاس آئے۔ پورا واقعہ زاد المعاد میں پڑھ لیجئے گا، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ پھر اللہ کے رسول نے اس بیٹی کا نکاح جلیبیب سے کر دیا اور جلیبیب کے نکاح کے بعد اس لڑکی کے ساتھ خیر و برکت کے دروازے کھل گئے۔ تو اس زمانے کی ہماری بیٹیاں اس طریقے کی ہوا کرتی تھیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیا کرتی تھیں، اس طریقے کی اطاعت کا جذبہ تھا۔ یہ ہم اطاعت کریں گے؟ یہ 250 300 آدمیوں کو شادیوں میں لے جا کر یہ باراتی، یہ چوروں کو ڈاکوؤں کو لے جانے والے، یہ بیچارے یہ چلے ہیں آج ان کو سمجھاتے ہوئے 25 سالیں ہو گئی ہیں، 25 سالیں، لیکن جو پہلے تھا وہی اب تھا، وہ جو پہلے تھا۔ کوئی پوچھے کہ جرجی صاحب آپ نے سب سے پہلی تقریر کب کی؟ اور اب میں نے سب سے پہلی تقریر کی تھی بمبئی کے اندر، اتنے سالوں سے میں تقریریں کر رہا ہوں۔ اب کوئی آدمی اگر مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب اتنے جلسے آپ نے کیے، اتنی کانفرنسیں کی، کتنا فرق آپ کو ان جلسوں سے ملا ہے اور ان اجلاس میں آپ نے کیا سیکھا اور کتنا فرق نظر آیا، تو میں کہوں گا 0۔ ابھی تک کوئی فرق نہیں پڑا۔ جو آج سے 25-30 سال پہلے جو جہیز چلتا تھا آج بھی وہی جہیز، 20-25 سال پہلے جو براتیوں چور اور ڈکیتوں کی جو پوری ٹیم جاتی ہے لڑکی والوں کے گھر ٹھونسنے کے لیے، ہم کھانے کے لیے نہیں بولیں گے، ٹھونسنے کے لیے جاتی ہے، جو پہلے تھا وہ آج بھی ہے۔ میرے بھائیوں، جو پہلے سائیکل چلتی تھی اب موٹر سائیکل چلنے لگی، پہلے تو موٹر سائیکل چلتی تھی اب فارچونر 4 ویلر چلنے لگی، ترقی اور ہوئی ہے۔ اگر کوئی نمبر پوچھنا چاہے کہ جرجی صاحب کتنا نمبر دو گے سماج کو، کتنی اصلاح ہوئی، تو میں کہوں گا 100 میں 0۔ کوئی فرق نہیں پڑا۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ تھوڑی سی تازگی آ جاتی ہے، ایمان میں تھوڑا سا مزاج بدل جاتا ہے ہمارا اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی ہیں وہی ہم جہاں پہلے تھے، کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ ابھی تقریر ختم ہوگی، اب آپ اپنے محلے کی مسجد دیکھیے گا کہ فجر میں کتنے نمازی، اگر مسجد رمضان کی طرح بھر گئی تو سمجھنا جلسہ آپ کا کامیاب، اور روزانہ جتنے آدمی رہتے تھے اس سے بھی کم ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ آپ جلسے میں خالیات آئے اور خالیات گئے، آپ نے آنکھیں پھوڑی ہیں، آپ کو کچھ ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ جلسے جس مقصد سے ہوتے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا ہے، تو کاہے کا ثواب، کس بات کی نیکی؟ ابھی فجر کی اذان اور نماز مسجدیں بتلا دیں گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے، اس اجلاس کا کتنا اثر ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا، بہت زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں، صرف فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ خود سوچ لیجئے گا کہ کتنا اثر ہوا ہے اس اجلاس کا۔ آپ کی مسجدیں بتا دیں گی، آپ کے محلے کی مسجدیں بتا دیں گی کہ اس جلسے کا کتنا اثر ہوا ہے۔ مولانا جو بول رہے تھے وہی بولیے، ایسے تو پھر کوئی آدمی جلسہ ہی نہیں کرائے گا۔ وہ آپ سوچئے، آپ کا کام ہے، یہ اطاعت تھی، یہ اطاعت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکی کہہ رہی کہ مجھے، اور وہ دور تھا، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس، بخاری پڑھی ہے کتاب النکاح، اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو ہبا کر رہی ہوں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ 3 بار اس نے کہا، اللہ کے نبی خاموش رہے۔ ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ کر دیجئے نا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا تم کرو گے؟ اس عورت سے پوچھا تم اس کے ساتھ کرو گی؟ کہنے لگی آئی تو آپ کے لیے تھی، اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ کر دیتا ہوں تمہارا نکاح۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ حل عندک شیئن، تمہارے پاس کوئی چیز ہے، کیا دو گے؟ یعنی مہر، جہیز نہیں پوچھا تھا لڑکی سے، عورت سے کہ کچھ ہے تیرے پاس۔ آپ نے اس سے پوچھا، نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا کیا اس کو کیا دو گے، مہر ہے؟
کہنے لگا ما عندی شیء، کچھ نہیں ہے میرے پاس. آپ نے کہا جاؤ اپنے گھر کچھ لے کر آؤ. وہ گیا اور آنے کے بعد کہتا ما وجدت شیئا یا رسول اللہ، کچھ نہیں ملا مجھے گھر پر ہے اللہ کے رسول. آپ نے کہا دوبارہ جاؤ، التمس خاتما من الحدید، لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ. وہ دوبارہ گیا، گھر پہ آیا، کہا اللہ کے رسول میرے گھر پہ لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، سونے کی نہیں لوہے کی. کہا لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہو، چلے ہو نکاح کرنے، کیا دو گے تم اپنی بیوی کو مہر؟ کہنے لگا کچھ نہیں ہے میرے پاس. مایوس ہو گیا، جانے لگا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جا رہا ہوں کھیتی باڑی کرنے، کھیت جا رہا ہوں کام کرنے. ارے میرے ماں باپ تو ہیں، ان کو تو ان کی خدمت تو میں ہی کرتا ہوں، جب کچھ ہے ہی نہیں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. جاؤں کچھ کماؤں کچھ حاصل کروں. آپ نے فرمایا ادھر آؤ، تمہیں قرآن یاد ہے؟ کتنا یاد ہے؟ اب دیکھو گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو کہا کہ کچھ تو ہوگا. کہ کچھ نہیں، ایک لنگی ہے. عندی ازار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایک لنگی ہے میرے پاس. آپ نے کہا اچھا ایک لنگی ہے کہاں؟ ارے اسی کو لے آؤ یار، وہی دے دو. کہنے لگا پرانی ہے. آپ نے کہا بنی رہنے دو لیکن اس کو دے دو. کہتا اللہ کے رسول اگر اس کو دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا، وہی پہن کے تو سوتا ہوں میں. کہا اچھا تو تم وہ بھی نہیں دے سکتے ہو؟ کہ آدھی پھاڑ کے دے دوں گا، یعنی ایک لنگی کا ٹکڑا، آدھا ٹکڑا اس کو آدھا میں، کم سے کم کہیں بچھا کے بیٹھنے کے کام تو آ جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا پھر آدھی لنگی کا وہ کیا کرے گی؟ اس کے بھی تو کسی کام کی نہیں رہے گی. ارے دینا تو پوری دو، نہیں تو آدھی کس کام کی؟ کہنے لگا پوری تو نہیں دے سکتا، پھر میرے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے، ایک لنگی پرانی اور شادی کرنے کا سپنا، شادی کرنے کا خواب، کوئی سوچ سکتا ہے یہ اسلام کی سادگی پر؟ اللہ کے نبی نے کہا چاہیے بتاؤ قرآن کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا سورہ ہمیں حاقہ یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ حشر یاد ہے، سورہ دہر یاد ہے، سورہ قیامہ یاد ہے، سورہ نبا یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے یہ صورتوں کے نام سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں؟ فرمایا ہاں. کہیے تو میں سناؤں. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا یہی صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو سکھا دے گا؟ کیا یہی صورتیں تو اپنی ہونے والی بیوی کو یاد کرا دے گا؟ کہنے لگا جی. آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے شوہر کے پاس ہونے والے کچھ نہیں ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، قرآن کی انہی صورتوں کو میں مہر بنا دیتا ہوں، کیا تو مال کے بدلے ان صورتوں کو مہر میں قبول کرتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول جس لڑکی کے جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائیں اس سے زیادہ بابرکت اور پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے منظور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح کر پڑھا دیا. چونکہ اس عورت کا ولی کوئی نہیں تھا، کیونکہ اس کے باپ انتقال کر چکے تھے، اس لیے اللہ کے رسول خود قاضی کی حیثیت سے آپ اس کے ولی بن گئے اور آپ نے اس عورت کو وہیں سے رخصت کر دیا. نہ چوروں کا پتہ، نہ باراتیوں کا پتہ، نہ ڈکیتوں کا پتہ، نہ ہلدی کا پتہ، نہ ملیدے کا پتہ، نہ ابٹنے کا پتہ، میرے بھائیوں نہ جہیز کا پتہ. اور آج 1400 سال کے بعد بھی سادہ شادی کے تذکرے مولوی جرجیس آپ کی محفل میں کر رہا ہے. مجھے بتاؤ اڈانی نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، اس کا ذکر کتنے دن چلا؟ زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ 2 مہینہ. اس کے بعد آج اڈانی کے اس شادی کو جو اس نے اپنے بیٹے کی تھی اور کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کر دیا، آج اس کا ذکر کوئی کرنے والا نہیں ہے. لیکن اس سادگی کے ساتھ ہونے والے نکاح کا ذکر 1400 سال کے بعد کی محفل میں ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. میرے بھائیوں یہاں سے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا. رسول کی اطاعت کو دخول جنت کا ذریعہ بنا دیا، سبب بنا دیا. رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت میں داخل ہوں گے. یعنی جنت کا داخلہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم رسول کی اطاعت کریں. دنیا میں کتنے پیغمبر آئے؟ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1,24,000 جو کہی جاتی ہے
کوئی فکس گنتی نہیں بتائی گئی حدیث میں، اور جس میں بتائی گئی وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا ہم اندازہ لگائیں، اتنے نبیوں میں یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور معراج کی دولت سے مالا مال کیا، آسمانوں کی سیر کرائی۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کسی نے بھی آسمانوں کی سیر نہیں کی۔ قرآن پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں ہی رات مسجد حرام سے بیت المقدس تک۔ کتنی بڑی سعادت! اور پھر بیت المقدس سے آپ نے ساتوں آسمانوں کا سفر کیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور وہاں سے پھر ریٹرن واپس بھی آ گئے۔ یہاں آپ دیکھیے کتنا بڑا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول گئے تھے، نہیں، اللہ لے گیا تھا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا تم تو اپنے جیسا انسان مانتے ہو، تو اللہ کے رسول اگر تمہارے جیسے انسان تھے تو وہ آسمانوں پر گئے، تم کیوں نہیں جاتے ہو؟ جاؤ، جا کر دکھاؤ۔ محمد رسول اللہ نہیں گئے، یہ تمہاری بھول ہے، اللہ لے گیا۔ قرآن کے الفاظ پڑھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اللہ لے گیا، اور اللہ کیسے لے گیا؟ یہ سوال کرنا کفر ہے۔ یہ سوال نہیں کر سکتے ہو اللہ کے بارے میں کہ اللہ کیسے لے گیا۔ اگر یہ سوال کرو گے اللہ کیسے، اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کو کمزور مانتے ہو۔ اللہ کیسے لے گیا اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ کو کمزور سمجھتے ہو، تمہارا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، یعنی اللہ لے گیا۔ اللہ کیسے لے گیا ہمیں نہیں معلوم، ہم صرف اتنا جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ محمد رسول اللہ کو لے جانے پر بھی قادر ہے۔ جب بیت المقدس پہنچے، مقام دیکھو، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کروایا، اللہ کے نبی بیت المقدس میں پہنچ کر وضو کر رہے ہیں، آپ کی نظر پڑی، تمام پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، صفے لگائے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ انبیاء کرام ہیں، یہ سارے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بیت المقدس میں بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو بنایا تو جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل مجھے یہاں کہاں کھڑا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا آپ کو نماز پڑھانا ہے۔ کہا ان کو کیا کرنا ہے؟ میرے پیچھے جو یہ تمام صفے لگائے بیٹھے ہوئے ان کو کیا کرنا ہے؟ جواب دیا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آپ کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور آپ نے امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، سارے پیغمبروں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے پیغمبروں نے آپ کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی۔ میرے بھائیوں یہ نماز پڑھانا مقصد نہیں تھا اور انبیاء کرام کا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا مقصد نہیں تھا، بلکہ پوری دنیا کو یہ میسج دینا تھا، پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ لوگوں اب کسی پیر پہ جھگڑا کھڑا مت کرنا، کسی امام پہ جھگڑا کھڑا مت کرنا۔ نماز کیسے پڑھو؟ کس امام کے طریقے پر پڑھو، کس مولوی کے طریقے پہ پڑھو، کس پیر کے طریقے پہ پڑھو، یہ جھگڑا کھڑا مت کرنا۔ ہم نے تمہیں وہ امام دیا ہے جو سارے پیغمبروں کا امام ہے، ہم نے تمہیں وہ نبی دیا ہے جو سارے انبیاء کا امام ہے اور جس کے پیچھے سارے پیغمبروں نے نماز پڑھ لی۔ جب سارے نبی جس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو اس نبی کو تم اپنا نبی کیوں نہیں مان سکتے ہو؟ جب سارے نبیوں نے اور رسولوں نے اس کو اپنا نبی مان لیا، اپنا امام مان لیا ہے، تو پھر تمہیں بھی ان کو اپنا
امام ماننا ہوگا. اب امامت میں جھگڑے کھڑے مت کرنا. تمہارا سب سے بڑا امام امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معراج کی رات یہ میسج دیا گیا, یہ پیغام دیا گیا, کوئی تمہارا بزرگ نہیں ہے, بزرگ محمد رسول اللہ ہے. تمہارا کوئی امام نہیں ہے, امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میسج, یہ پیغام دیا گیا معراج کی رات. سبحان الذی اسری بعبد لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, غور کریں گے آپ, یہ مقام بلا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.